الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک قسم آپ پڑھ چکے، صفت۔ دوسری کیا ہے؟ تاکید قائم ہے۔ ارے بیان کا ہے تاکید پڑھو تو۔ جو تابع مطبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کر دے یا یہ ظاہر کرے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے اسے تاکید کہتے ہیں۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو تابع مطبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کر دے یا یہ ظاہر کرے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تاکید۔ ابھی مثال سے سمجھو گے صحیح طریقے سے، جیسے جاء زید زید، بھائی جاء کی نسبت کی ہے زید کی طرف، کیا؟ تو جو تابع مطبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کر دے، یہاں پر مطبوع کون ہے؟ یہیں رہ کے پڑھو، یہیں رہ کے، باہر مت ٹہلو۔ جو پہلے والا جو زید ہے یہ ہے مطبوع، اور دوسرا والا زید جو ہے یہ تابع۔ تو مطبوع کی طرف جس حکم کی نسبت کی گئی ہے، مطبوع کی طرف کس حکم کی نسبت کی گئی ہے؟ آنے کی۔ بھئی آنے کی تو نسبت کی گئی کہ زید آیا ہے۔ تاکید اب تابع آ کر کے اسی نسبت کو اور پختہ کر رہا ہے۔ زید آیا، زید زید آیا، زید مطلب زید ہی آیا۔ بھئی زید آیا، ہو سکتا ہے زید کا دوست آیا ہو تو بول دیا ہو کہ زید ہی مان لو، زید آیا، زید آیا، زید مطلب کیا ہے؟ زید ہی آیا۔ تو بعد والا جو زید لے کر کے آئے ہیں اس نے یہ بتا دیا کہ جو آنے کی نسبت پہلے والے زید کی طرف کی گئی ہے تو وہ پکی ہو گئی، اور کہ زید آیا ہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو زبان سے بولو۔ یا یہ ظاہر کرے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے۔ جیسے جاء القوم کلہم، یہاں پر مطبوع کون ہے؟ القوم، قوم آئی، کیا آئی؟ قوم آئی۔ کیسا جا، چلو قوم ہٹا دو، جاء الطلاب، جاء الطلاب کلہم، جاء طلاب مطلب کیا ہے؟ طلبہ آئے، طلبہ آئے۔ تو حالانکہ طلبہ بول دیا جمع ہے تو سب ہی آئے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دو چار اگر رہ گئے ہوں تب بھی بھائی طلبہ تو آگے، طلبہ آگے، دو چار رہ کر رہ دو لیکن پھر بھی کیا کہیں گے؟ طلبہ آگے۔ لیکن کلو ہم نے آ کر کے یہ بتا دیا بھائی آنے میں سب داخل ہیں، سب آئے، سب کیا؟ سب آئے۔ تو جو مطبوع ہے وہ ہے کل قوم، قوم کیا ہے؟ یہ مطبوع ہے۔ تو تابع نے یہ بتا دیا، تابع کون سا ہے اس میں؟ کلو، اور قوم کیا ہے؟ یہ مطبوع ہے۔ تو تابع نے آ کر کے یہ بتا دیا کہ جو حکم مطبوع کی طرف جس حکم کی نسبت کی گئی ہے تو وہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، یعنی قوم کے ہر فرد کو شامل ہے۔ آنے میں جو قوم آئی تو مطلب یہ ہے کہ قوم کا ہر فرد آیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب سمجھ میں آ گئی ہوگی تاکید کی تعریف۔ تاکید جو تابع مطبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کر دے، جیسے جاء زید زید، یا پھر یہ ظاہر کرے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے،
اس کو کیا بولتے ہیں؟ تاکید. جیسے جاء زیدن زیدن اور جاء القوم کلہم. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ صحیح ہے صاحب. چلیں تو تاکید کی اقسام. جو تاکید لفظ کے تکرار سے حاصل ہو اسے تاکید لفظی، اور جو تاکید مخصوص الفاظ سے حاصل ہو اسے تاکید معنوی کہتے ہیں. تاکید ابھی سمجھا گے ہم. تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک تاکید لفظی، ایک تاکید معنوی. تاکید لفظی کہتے ہیں جس میں لفظ بار بار ذکر کر دو، لفظ کی تکرار، اور اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ ہیں جو تاکید کے لیے آتے ہیں. تو اگر وہ جو الفاظ مخصوص الفاظ ہیں نا، ابھی بتائیں گے آپ کو آگے، تو ان الفاظ کے ذریعے سے اگر تاکید لے کر کے آؤ گے تو تاکید معنوی کہلائے گی. اور جہاں بھی جو بھی لفظ اگر آپ ڈبل ڈبل ذکر کر دو تو وہ تاکید لفظی کہلائے گی. اب آئی بات سمجھ میں؟ چلو تو اور تاکید معنوی کے مخصوص الفاظ یہ ہیں. تاکید بھائی تاکید لفظی تو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جاء زیدن زیدن، زید ہی آیا، زید ہی آیا، مطلب آنے میں یہ پتہ کرنا ہے کہ دوسرا نہیں آیا ہے. اب ایک یہ کہ زید آیا ہی ہے، ایسا نہیں آ جائے گا. جاء جاء زیدن، آیا آیا زید. اب اس کی ادھر یہ ہو گئی بھائی جو لفظ ڈبل کر دو گے تاکید پیدا ہو جائے گی اس میں، ٹھیک ہے. لیکن جو تاکید معنوی کے الفاظ ہیں وہ بتا رہے ہیں یہاں سے. نفس اور عین، کلا اور کلتا، کل، اجمع، اقطاع، ابتاع، ابصاع. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو لکھا ہوا کہیں؟ اوپر لکھا ہے نا نفس عین، پھر تھوڑا نیچے دیکھو 3 لائنوں کے نیچے کلا اور کلتا، پھر دیکھو کل، اجمع، اقطاع، ابتاع، ابصاع. یہ الفاظ وہ ہیں جو تاکید کے لیے آتے ہیں، لیکن الگ الگ آتے ہیں، الگ الگ ہر ایک کا بیان دیا. دیکھو نفس اور عین یہ کس کی تاکید کے لیے آتے ہیں؟ یہ دونوں واحد، تثنیہ اور جمع، مذکر مؤنث سب کی تاکید کے لیے. ان کے ذریعے سے واحد کی تاکید بھی وہی واحد کی تاکید بھی لے آؤ، تثنیہ کی تاکید بھی آ جاتی ہے، جمع کی بھی آ جاتی ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو سب میں آ جاتے ہیں. ان کے ساتھ مؤکد کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے جس کی تاکید لے کر کے آئیں گے نا ہم، جس کی ہم تاکید لے کر کے آئیں گے تو وہ مؤکد کہلاتا ہے. جس کی تاکید لے کر کے آئیں گے وہ مؤکد، اور جو تاکید بنے گا وہ تاکید. تو ایک ضمیر ہوگی ان کے ساتھ میں، لفظ نفس اور لفظ عین کے ساتھ میں ایک ضمیر ہوگی جو اپنے مؤکد کے مطابق ہوگی. وہی بتا رہے ہیں ان کے ساتھ مؤکد کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے. مؤکد تثنیہ یا جمع ہو تو یہ بھی جمع ہوتے ہیں. اب ایک چیز یہاں پر انہوں نے یہ بتا دی ہے، ضمیر تو مؤکد کے مطابق ہی ہوگی، لیکن جس کی آپ تاکید لے کر کے آ رہے ہو اگر وہ تثنیہ ہیں یا جمع ہیں تو اس صورت میں لفظ نفس اور لفظ عین یہ بھی کیا آتے ہیں؟ جمع ہی آتے ہیں. یعنی مؤکد اگر جمع ہے تب بھی یہ جمع ہی آئیں گے، تب بھی یہ جمع ہی آئیں گے. اور مؤکد اگر تثنیہ ہیں یہ تب بھی جمع ہوں گے. ان کی تثنیہ نہیں آتی، ان کی تثنیہ نہیں آتی. مؤکد اگر مفرد واحد ہے تو یہ واحد رہیں گے، اور اگر تثنیہ یا جمع ہے تو یہ جمع ہو جائیں گے دونوں ہی صورتوں میں. جیسے جاء زید نفسہ، زید اس کا نفس آیا، مطلب تاکید زید خود ہی آیا. زید اس کا نفس آیا مطلب کیا ہے؟ زید خود ہی آیا. تو زید یہ مؤکد ہے اور نفس کیا یہ تاکید ہے. اور لفظ نفس یہ ایک خاص لفظ ہے، نفس کو ذریعے تاکید آتی ہے تو تاکید کون سی کہلائے گی؟ تاکید معنوی. کیا کہلائے؟ تاکید. اچھا کیونکہ مؤکد کیسا ہے یہاں پر؟ واحد ہے. وہ کیا ہے؟ زید ہے کہ نہیں واحد؟ اس لیے نفسن بھی کیا واحد ہی رہا. لیکن ہاں نفسن کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو اپنے مؤکد کے مطابق ہوگی. تو زید کیا ہے؟ واحد ہے، اور وہ ہے مذکر ہے نا، واحد مذکر. اس لیے نفس کے ساتھ میں جو ضمیر ہے وہ بھی واحد مذکر کی ہے ہو. ٹھیک. جاءت
یہ جاتی غلط ہے، جاءت ہندن عینھا، ہندا خود آئی۔ اب اس کو جیسے نفس ہو، اس کی جگہ پر آپ دوسری مثال بنا سکتے ہو عین ہو۔ اب یہ کہ ایک عین کی مثال دے دی آگے اور ایک نفس کی دے دی، آگے والی کو آپ الٹا بھی کر سکتے ہو، عینھا کی جگہ پر نفسھا بول سکتے ہو۔ تو جاءت ہندن عینھا، زید و ہندا خود آئی، ہے نا، عین اسی جگہ پر، مطلب اسی خاص بولتے ہیں نا ہم اردو میں، عین اسی ٹائم، عین مطلب ہوتا ہے بالکل اسی ٹائم، تاکید کے ساتھ۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ارے کہ نہیں 2-4 منٹ یا 1 گھنٹہ ادھر ادھر چل جائے گا، نہیں نہیں، بالکل اسی ٹائم، عین اسی ٹائم۔ تو یہ کہ خود کیا آئی، ہند آئی۔ یہاں پر بھی دیکھو ہندن کیا یہ مؤنث ہے کہ نہیں ہے، اور واحد ہے، تو اب عین آیا یہاں پر، تو کیوں عین اور نفس مذکر مؤنث سب کے لیے آ جاتا ہے۔ ہندن یہ مؤنث ہے اور واحد ہے، اس لیے عین آیا، لیکن کیونکہ مؤنث ہے تو مؤنث کے مطابق ضمیر ہوگی، اس لیے ہا، یہ ضمیر عینھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا عبداللہ؟ تاکید نفس اور عین کے ذریعے سے آ رہی ہے، لیکن موقت کے مطابق ان میں ضمیر ہے۔ ہند مؤنث ہے تو عینھا میں ہا ضمیر آئی، اور زید مذکر ہے تو نفس میں ہو ضمیر آئی۔ جاء زیدان انفسہما، جاء زیدان، دونوں زید خود آئے، دونوں زید خود آئے۔ دیکھو نفس کی جمع انفس آ گئی، نفس کی جمع انفس آ گئی، اور زیدان تثنیہ آئے۔ تو اگر تثنیہ ہو یہ لفظ تب بھی جمع ہی آتے ہیں، لیکن ان کے مطابق پتہ کیا چلے گا کہ بھائی یہاں پر یہ تاکید جو بن رہی ہے یہ تثنیہ کی تاکید ہے، جمع کی تاکید ہے۔ اب مان لیجیے زیدان، کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اب تو پہچاننے میں آ رہا ہے یہاں پر یہ کوئی تثنیہ ہے کیا ہے، کہیں اگر ایسی چیز ایسا کوئی اسم ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے فلکن ہوتا ہے، فلکن یہ واحد بھی فلکن ہوتا ہے اور جمع بھی فلکن ہوتا ہے، فلکن واحد بھی فلکن اور جمع بھی فلکن، ایسے کیسے، بس اعتبار بدل جاتا ہے۔ اگر اس کو فلکن اس دن کے وزن پر مانتے ہیں تو بولے جمع ہے، بولے قفلن کے وزن پر مانو تو واحد ہے۔ تو اگر کہیں اس کا استعمال ہو رہا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ مان لیجئے اس کی آپ تاکید لے کر کے آؤ، اس کی آپ تاکید لے کر کے آؤ، تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جمع کی تاکید ہے، تثنیہ کی تاکید ہے، کس چیز کی تاکید ہے؟ اس طرح سے کہیں ایسا آ گیا کہ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے ویسے ہی ہو، جمع بھی ویسے ہی ہو۔ بہرحال تو موقت کے مطابق ضمیر ہوتی ہے نا، تو انفسہما، ہما ضمیر کائے کی ہوتی ہے؟ تثنیہ کی ہوتی ہے نا، تثنیہ کی کائے کی ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ زیدانے یہ تثنیہ ہے، کیا ہے؟ تو یہاں پر تثنیہ کی تاکید ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ موقت تثنیہ ہے اور نفسن اس یہ جمع آیا، اس کی جمع آئی انفس، جمع سے تاکید آئی، اور اس کے اندر ایک ضمیر بھی ہونا ضروری ہے جو کہ موقت کے مطابق ہو۔ تو موقت ہمارا تثنیہ ہے، انفسہما میں ہما ضمیر ہے جو موقت کے مطابق ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہاں جمع بھی تو ہو سکتا ہے، جاء زیدون انفسو، اب کیا بولیں گے؟ انفسو ہم، کیونکہ موقع کے مطابق ضمیر ہم ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کلا اور کلتا یہ دونوں صرف تثنیہ مذکر مؤنث کے لیے آتے ہیں، اس کی تاکید جو آتی ہے کلا اور کلتا کے ذریعے سے صرف کیا کے لیے آتی ہے؟ وہ کس کی؟ مذکر کی، اور وہ تثنیہ کی آتی ہے صرف۔ اب کلا سے مذکر کے لیے اور کلتا سے مؤنث کے لیے، یعنی کلا کے ذریعے سے تثنیہ مذکر کی تاکید آئے گی اور کلتا کے ذریعے سے تثنیہ مؤنث، ان کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے۔ کیا ہو تثنیہ کی؟ جیسے نفس اور عین کے ساتھ ضمیر ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، تو اب یہاں یہ نہیں کہا کہ مطبوع کے موقت کے مطابق ہو گیا، ارے موقت ان کا تثنیہ ہی ہوتا ہے، تثنیہ کی تاکید لائیں گے تثنیہ ہی تو ہوگا، وہ کہہ دیا تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے، کیونکہ موقت اس کے علاوہ کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو پھر کلا اور کلتا میں تثنیہ کی ضمیر آئے گی، تو مطبوع اس کے موقع کے مطابق ہی ہے وہ بھی۔ جیسے جاء الولدان کلاہما، دونوں لڑکے خود آئے،
خود نہیں بلکہ دونوں ہی لڑکے آئے. ہو سکتا ہے کبھی سوچ لے کر ایک آ گیا دونوں سمجھ لو. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہاں کہ وہ دونوں بھائی آئے تھے, ایک آ گیا, ارے جب مان لو ہٹا دونوں ہی آ گئے اور کیا, ایک گھر کی تو بات ہے. پتا نہیں ہوتا اس طرح سے, تو یہ نہیں چلے گا دونوں ہی آئے. تو ولدانے کی تاکید آئی کلا سے, دونوں, اور اس کے اندر ہما ضمیر بھی ہے. ایسے ہی جاءت البنتان کلتاہما, دونوں لڑکیاں آئیں, تو یہاں پر بنتان تثنیہ ہے, مؤنث ہے, اس لیے کلتا آیا, اور اس کے ساتھ میں ضمیر بھی ہے ہما کی. ضمیر تو دونوں کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ سید صاحب؟ رانش آ رہی بات سمجھ میں؟ چلو ایک قاعدہ اور پڑھو, اس کے بعد میں پھر بعد میں پڑھیں گے. کلن اجمعو اقطعو ابتعو ابسعو, کتنے ہو گئے یہ؟ کلن اجمعو اقطعو ابتعو ابسعو, یہ بھی تاکید کے لیے ہی آتے ہیں. اس طرح کے نفس اور عین, کلا اور کلتا, یہ الگ الگ طریقے سے بتائے تھے آپ کو کون سا کس کے لیے آتا ہے. یہ سب ایک ساتھ گنا دیے تو ان کا سب کا تعلق ایک ساتھ ہی ہے. یہ الفاظ واحد اور جمع, مذکر و مؤنث کی تاکید کے لیے ہیں. اس کا مطلب تثنیہ کے تاکید کے لیے یہ نہیں ہے. کلن کے ساتھ مؤکد کے مطابق ضمیر ہوتی ہے. جس طرح کے نفس وغیرہ میں ضمیر ہوتی تھی مؤکد کے مطابق, اسی طرح سے یہاں پر بھی ہوگی. کلن کے ساتھ مؤکد کے مطابق ضمیر ہوتی ہے, اور باقی صیغے خود مؤکد کے مطابق ہوتے ہیں. یعنی جو اجمعو اقطعو وغیرہ ہیں نا, یہ تو ان میں ضمیر تو نہیں ہوتی, یہ خود ہی بدل جاتے ہیں پورے, اجمعو یا اجمعون. اور کلن ہی رہے گا, بس اس کے ساتھ ایک ضمیر آئے گی, تو جیسا مؤکد ہوگا ویسے ضمیر آ جائے گی. تو کلن کی صرف ضمیر بدلے گی, اور جو باقی اور گنائے ہیں اجمعو اقطعو وغیرہ, ان میں ضمیر ہوتی نہیں ہے, تو یہ خود ہی بدلتے رہیں گے. جیسا مؤکد ہوگا ویسے یہ بھی ہو جائیں گے. جیسے دیکھو تلوت القرآن کلہ, میں نے قرآن تلاوت کیا, پڑھا, کلہ پورا. تو کلن کے ذریعے سے تاکید لے کر کے آئے قرآن کی, ٹھیک ہے. لیکن کل کے ساتھ میں ایک ضمیر ہے, جو قرآن مؤکد ہے اسی کے مطابق ہے. قرآن واحد ہے اور مذکر ہے, اسی لیے ساتھ میں آنے والی جو ضمیر ہے کلن کے, وہ بھی واحد مذکر کی ہی ہے. وہ بھی کیا ہے؟ واحد مذکر کی ہے. ٹھیک اس طرح سے ہے بعت الغلام اجمع. اجمع سب کا معنی وہی ہے, سب. کلن اجمعو اقطعو وغیرہ, کل سب, ان کا معنی سب کا معنی سب ہی ہے. میں نے سب غلام بیچا, پورا غلام بیچا, کل غلام بیچا. تو غلام یہ ہے مؤکد اور اجمع یہ ہے تاکید. تو غلام کیا ہے؟ یہ واحد ہے, مذکر ہے, اس لیے اجمعو بھی یہی ہے اجمع. لیکن کیونکہ دونوں کا اعراب ایک ہوگا, ہے تو یہ بھی تابع ہی, اور تابع ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں. ہم تابع کس کو کہتے ہیں؟ اور وہ دوسرا لفظ ہے جس کو پہلے والے کا اعراب دیا گیا ہو, جس کو پہلے والے کا اعراب دیا گیا ہو ایک ہی جہت سے. تو یہاں پر جو اعراب غلام کا ہے وہ اجمع کا ہے, دونوں منصوب ہیں. ایسے ہی نصر القوم اجمعون, پوری قوم نے مدد کی. تو یہاں قوم یہ ہے جمع, کیا یہ جمع معنوی اعتبار سے, کیا یہ معنوی اعتبار سے, بلکہ اس میں جمع ہے, اس میں یہ جمع نہیں بلکہ اس میں جمع, اس کی جمع تو اقوام آتی ہے. اور تو معنوی اعتبار سے تو جمع ہے نا, قوم ایک کو تھوڑی کہتے ہیں, بہت سارے افراد کو بولتے ہیں. اب اسی کی تاکید لے کر کے آئے تو یہ ہوئی اجمعون. کیا ہوئی یہ؟ اجمعون.
کیونکہ قوم میں بہت سے افراد شامل ہوتے ہیں نا، تو اس لیے اجماعوں کو جمع لے کر کے آئے، تو اجماعوں کے ساتھ ضمیر وغیرہ لے کر نہیں آئے، بلکہ جب جمع کا نمبر آیا تو اجماعوں خود ہی جمع ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں سے قواعد و فوائد۔ تاکید کے مطبوع کو مؤکد اور تاکید کا اعراب ہمیشہ مؤکد کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے پیچھے پڑھ کر کے آئے تھے آپ صفت میں کہ موصوف کا وہی صفت کا جو تابع ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہی صفت کا جو مطبوع ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ موصوف۔ تو تاکید کا جو مطبوع ہوگا اس کو کیا بولیں گے؟ مؤکد۔ بے تاکید کا، یہیں رکھ کے پڑھو، یہیں رکھے، تاکید کا جو مطبوع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مؤکد۔ جیسے تابع مطبوع مؤکد، تاکید تو تاکید بعد والا اور پہلے والا مؤکد، اور دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ دونوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو القرآن یہ منصوب ہے تو کل یہ منصوب ہے، اور غلام منصوب تو اجماع منصوب، اور القوم یہ مرفوع تو اجماع بھی کیا ہے؟ مرفوع۔ واو ساکن ما قبل مضموم جب مذکر سالم والا اعراب ہے اس کا۔ نمبر 2، ضمیر متصل، اب وہ چاہے مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو۔ ضمیر متصل کسے کہتے ہیں؟ جو ضمیر ملی ہوئی ہو، جو ضمیر، تو ضمیر متصل کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے۔ کوئی ضمیر ہے وہ ہے متصل، اگر ہاں ملی ہوئی، اگر آپ اس کی تاکید لانا چاہو گے تو اب ضمیر متصل نہیں آئے گی، ضمیر منفصل آئے گی۔ جیسے مان لیجیے ضربت ہے، تو ضمیر متصل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر اس کی آپ لے کر کے آؤ گے تاکید لفظی، لفظی میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ تو ڈبل کرنا پڑتا ہے، تو یہ نہیں کہو گے ضرب تو ضرب تو تا ہے ہی، ہمیں تا کی اور تاکید لے کر کے آنی ہے، تو ایک ضمیر تو تا ہو گئی۔ اب دوسری ضمیر متصل میں تو آتی ہے نا، میں نے، لیکن اب جب تاکید لے کر کے آؤ گے تو یہ نہیں کہو گے تو دو مرتبہ تو نہیں کہو گے، کیونکہ تاکید جب آئے گی تو ضمیر منفصل سے آئے گی۔ اب ارے بھائی اگر مان لیجئے ہم نے لکھا ضرب تو، ٹھیک ہے نا، اور تا الگ سے لکھ دیا تو بتائیے یہ تو جو تھی یہ ضمیر متصل ہے منفصل؟ متصل ہے کہ نہیں ہے؟ متصل ہی تو ہے بھائی، متصل، تبھی تو ضرب تو ہے۔ اور جب ہم ضرب تو ایک تو یہاں لکھ دیا پورا ضرب تو یہاں تک ہو گیا مان لیجئے، اور اس تو کو صرف تو اس کو الگ لکھ دیا تو متصل ہوا ہی، اب منفصل نہ ہو گیا؟ اور منفصل میں تو آتی نہیں ہے، منفصل میں آتی ہے آنا، تو اس کے لیے تو ملا ہوا چاہیے نا، اور یہاں ملنا کا سسٹم ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو پھر ضمیر منفصل آئے گی۔ وہی بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ضمیر اسی طریقے سے ضربکا یا ضربتکا، میں نے تجھے پیٹا، تو کاف ضمیر جو ہے کاف متصل کی ہے، منصوب ہے یہاں پر یہ۔ اگر اس کی تاکید لے کر کے آؤ گے تو ضربتکا کا ایسے نہیں کہو گے، بلکہ ضربتکا ایاکا۔ بہرحال یہ ہے کہ ضمیر متصل کی اگر ہمیں تاکید لفظی لانی ہوتی ہے تو ضمیر متصل سے نہیں بلکہ ضمیر منفصل سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے قمت انا، تو تا ضمیر کی جو تاکید آئی ہے وہ انا کے ذریعے سے۔ ما رآکا انتا، تو یہاں پر جو کاف ضمیر وہی ہاں ما رآکا انتا احدن، تو یہاں پر کاف ضمیر کی جو تاکید ہے وہ انتا کے ذریعے سے ہے۔ ایسے ہی سلمت علیہ ہوا، سلمت علیہ ہوا، تو یہاں پر علیہ ہا ضمیر مجرور ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی تاکید لے کر کے آئے وہ
ہوا سے لے کر کے آئے. انصحو انا زیدن، یہاں پر انصحو میں انا ضمیر متکلم اس کے اندر پوشیدہ ہے. آپ پڑھ کر کے آئے ہو کہ امر نہیں اور ارے نہیں مضارع میں امر نہیں اور مضارع ان کے 3 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے وجوباً. واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واحد متکلم اور جمع متکلم. تو واحد متکلم میں ہمیشہ ضمیر پوشیدہ ہی ہوگی. تو یہاں پر واحد متکلم ہے نا، تو اس کے اندر انا ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ انا ہے. وہ تو ہے متصل کیونکہ اس کے اندر ہی ہے، پوشیدہ ہے. لیکن دوسری جو انا دکھ رہی ہے یہ اس کی تاکید ہے. ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لفظی لائی جاتی ہے. ابھی چلو میں لکھ کر سمجھاتا ہوں اس کو. اور اگر ہم ضمیر مرفوع متصل، ضمیر یعنی ضمیر مرفوع کی ہو، فاعل وغیرہ بن رہی ہو، نائب فاعل وغیرہ بن رہی ہو، مبتدا ہو، لیکن مبتدا تو ملو بنے گی نہیں. ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل اگر ہم اس کی تاکید معنوی لانا چاہیں، تاکید معنوی کیسی؟ اوئی نفس، عین، کلا، کلتا، اجمعو، ان میں سے کسی کے ذریعے سے اگر ہم تاکید لانا چاہیں تو ڈائریکٹ نہیں آئے گی، بلکہ اس سے پہلے ہم ضمیر منفصل سے تاکید لے کر کے آئیں گے. یعنی تاکید لفظی لانی پڑے گی پہلے ہمیں، اور اس کے بعد میں پھر تاکید معنوی ڈبل تاکید لانی پڑے گی. مثال سے سمجھو، دیکھو یہ ہے قمت انا نفسی، میں خود کھڑا ہوا. تو مین چیز ہے یہاں پر نفس کے ذریعے سے تو ضمیر کی تاکید لانا. ضربا، جیسے جا زید النفس ہو، زید خود آیا. تو یہاں پر سمجھ لیجئے جئتو نفسی، میں خود آیا. بھائی میں آیا، میرا نفس مطلب میں خود آیا. لیکن یہاں پر ڈائریکٹ نفسی نہیں کہہ سکتے، ڈائریکٹ نفسی نہیں کہہ سکتے کیونکہ نفسی کے ذریعے تاکید لے کر کے آ رہے ہیں، یہ تاکید معنوی ہے. اور تو ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. تو ضمیر مرفوع متصل کی اگر تاکید معنوی لے کر کے آتے ہیں تو اس سے پہلے تاکید لفظی لانی پڑتی ہے ہمیں. اور ضمیر مرفوع متصل کی بلکہ متصل کی تاکید لفظی کیسے آتی ہے؟ ضمیر منفصل سے. تو پہلے ہم لے کے آئے جیتو انا، یہ تو ہو گئی ضمیر لفظی. اب لے کر کے آئے تاکید معنوی، اب لے کے آئے تاکید، تو جیتو انا نفسی ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے. جیتو انا یہ ہو گئی تاکید لفظی، اور نفسی جیتو انا، تو ضمیر کی جو انا لے کر کے آئے ہیں یہ تو ہو گئی تاکید لفظی، ڈبل ڈبل ہو گئی نا، ہو گئی. اور نفس لے کر کے آئے بعد میں نفسی، تو یہ ہو گئی تاکید معنوی. تو ضمیر مرفوع متصل کی اگر تاکید معنوی لانی ہو تو اس سے پہلے تاکید لفظی لانی پڑتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ کیوں نہیں آ رہی؟ غور سے کھیلا کودی مت کرو، توجہ کے ساتھ سنو. جیسے دیکھو قمت انا نفسی، میں خود کھڑا ہوا، تو ضمیر کی انا کے ذریعے سے پہلے لے کر کے آئے تاکید لفظی، اور نفس کے ذریعے سے جو لے کر کے آئے ہوگا تاکید معنوی. اور آگے مثال ہے جا ہوا عینہ، جا ہوا عینہ، وہ خود آیا. تو جا کے اندر تو ہوا ضمیر پہلے سے موجود ہے، اسی کی ہم تاکید لے کر کے آئے عین کے ذریعے سے، لیکن ڈائریکٹ عین کے ذریعے سے نہیں آ سکتی، بلکہ ہم ضمیر منفصل سے اس کی تاکید لے کر کے آئے جو ہوا دکھ رہا ہے لفظوں میں. تو یہ ایک تو ہوا یہ، اور ایک جا کے اندر ہوا. تو جا کے اندر جو ہوا ہے اسی کی تاکید لانا چاہتے ہیں ہم. تو جا کے اندر جو ہوا ہے اس کی تاکید لے کر کے آئے اس ہوا سے جو لفظوں میں دکھ رہا ہے. تو یہ ڈبل ہوا ہوگا نہیں ہو گیا؟ تو یہ ہوگا تاکید لفظی.
اب اس کے بعد میں تاکید معنوی آ سکتی ہے جو عین کے ذریعے سے آ گئی۔ یہ تھی بات ضمیر مرفوع متصل کی۔ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید اگر معنوی لانا آپ چاہتے ہو تو پہلے تاکید لفظی لانی پڑے گی۔ یاد رکھنا ضمیر مرفوع متصل کی ہے صرف، بھائی ضمیر متصل ہوگی تو مرفوع کی بھی ہو سکتی ہے، مجرور کی بھی ہو سکتی ہے، منصوب کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو بات ہے صرف مرفوع کی ہے۔ آگے قاعدہ بتا رہے ہیں، ضمیر منصوب یا مجرور متصل، یعنی منصوب متصل ہو یا مجرور متصل ہو، علیہ، یہاں بھی تو ضمیر مجرور ہے متصل ہے، اعلی حرف جر سے ملی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ منصوب ضربتو کا، تو کا ضمیر جو ہے کا ضمیر جو ہے یہ منصوب ہے کہ نہیں، مفعول بن رہی ہے، اور ملی ہوئی بھی ہے ضربہ سے۔ تو ضمیر منصوب یا مجرور متصل کی تاکید معنوی اس کی تاکید لفظی کے بغیر آ سکتی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی تبھی آئے گی جب پہلے تاکید لفظی لے آئیں گے اس کے، اور لیکن منصوب یا مجرور ہے تو بغیر تاکید لفظی کے ڈائریکٹ تاکید معنوی آ سکتی ہے۔ جیسے دیکھو، ضربتہم انفسہم، میں نے خود ان کو مارا، یعنی انہی کو مارا، تو ہم ضمیر کیا ہے، یہ یہاں پر ہے منصوب۔ اب یہ نہیں کہا کہ ضربتہم ایاہم انفسہم، ایسے لے کر نہیں آئے، ڈائریکٹ لے آئے انفسہم۔ اسے مررتو بہ نفسہ، میں اس کے پاس سے یعنی خود اسی کے پاس سے گزرا، تو یہ نہیں کہا کہ مررتو بہ ایاہا، اس طرح سے اس کو نہیں کہا، بلکہ ڈائریکٹ بول دیا، کیا بول دیا، نفسی، مررتو بہ ایاہو وغیرہ، اس میں ضمیر منفصل سے اس کی تاکید لے کر نہیں آئے، بہ ضمیر کی ڈائریکٹ نفس کے ذریعے سے اس کو لے آئے۔ ایک قاعدہ اور بتا رہے ہیں، اقطعوا ابطعوا ابصعوا اجمعوا کے تابع ہیں، یعنی یہ صیغے نہ اجمعوا کے بغیر آ سکتے ہیں اور نہ اس سے پہلے آ سکتے ہیں۔ یہ بتایا تھا نا اجمعوا اقطعوا ابصعوا وغیرہ، تو یہ اجمعوا جو ہے، اجمعوا ان کا سردار ہے، ابطعوا اقطعوا ابصعوا وغیرہ کا ان کا، یہ آگے کتنے میں 3 بچے نا، تو 3 کا سردار یہ ہے اجمعوا، یہ ہمیشہ اس کے ساتھ میں آئیں گے، اجمعوا کے ساتھ میں آئیں گے۔ جال قوم اقطعون نہیں کہہ سکتے، جال قوم اقطعون یا ابصعون نہیں کہہ سکتے، ہاں اجمعون کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے جاء القوم ابطعون اجمعون، یعنی پہلے ان میں سے لے آئے، نہیں، سردار آئے گا اور پہلے آئے گا، سمجھے؟ تو اجمعو ان سب کے لیے ضروری ہے، ان کے ساتھ یہ سب استعمال ہوتے ہیں، اجمعو کے، اجمعو سے پہلے آئیں گے، ساتھ استعمال ہوں گے اور پہلے آئیں گے۔ تمرین نمبر 1 میں تعریفات ہیں، تاکید کسے کہتے ہیں اور مؤکد کسے کہتے ہیں۔ جس کے ذریعے سے تاکید لائی جائے وہ تاکید ہوتی ہے، اور جس کی تاکید لائی جائے وہ مؤکد ہوتا ہے۔ تاکید کی اقسام اور اس کی تعریف مع امثلہ بیان کریں۔ تاکید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ تاکید معنوی کے الفاظ تفصیلاً بیان کیجئے۔ تو تاکید معنوی کتنے الفاظ ہیں؟ نفس، عین، کلا، کلتا، کلن، اجمعو، اقطعو، ابطعو، ابصعو، ان کے ذریعے سے کیا آتی ہے؟ تاکید معنوی آتی ہے۔ تمرین نمبر 2 میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ نفس اور عین صرف واحد مذکر کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے آتے ہیں۔ ضمیر متصل کی تاکید معنوی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے۔ ضمیر متصل کی، تو ضمیر متصل کی نہیں بلکہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی،
انہوں نے صرف بولا ضمیر متصل، ضمیر متصل نہیں، ضمیر مرفوع کی تاکید معنوی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے۔ تمرین نمبر 3، مؤکد اور تاکید کی تعین کیجئے اور تاکید کی قسم متعین فرمائیے۔ یہاں یہ بتانا ہے اس میں آپ کو کہ مؤکد کون سا ہے، اس کی تاکید کون سی ہے، اور تاکید پھر ہے کون سی، تاکید لفظی ہے یا تاکید معنوی ہے۔ الف میں یہ کرنا ہے، جاء الامیر نفسہ، خود امیر آیا۔ الامیر یہاں پر مؤکد ہے، نفس اس کی تاکید ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تاکید لفظی ہوگی تاکید معنوی، تاکید لفظی ہوگی تاکید معنوی۔ رأیت اسدن اسدن، میں نے شیر کو دیکھا، شیر کو۔ یہاں پر پہلے والا جو اسد ہے یہ مؤکد ہے، دوسرا والا اس کی تاکید ہے اور یہ تاکید لفظی ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم، سب ملائکہ نے سجدہ کیا۔ الملائکہ مؤکد، کلہم کیا ہے، تاکید ہے اور یہ تاکید معنوی۔ سمعتہ انا نفسی، میں نے اس کو خود سنا، میں نے اس کو خود سنا۔ تو سمعت میں جو تا ضمیر ہے یہ ہے مؤکد، اور انا ہے اس کی تاکید لفظی، اور نفسی ہے تاکید معنوی، ٹھیک ہے، ہاں دونوں تاکید ہیں، کیونکہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی جب ہی آ سکتی ہے جبکہ پہلے اس کی تاکید لفظی لے آؤ۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کہاں ہیں، جہنم میں۔ تو راشی والمرتشی یہ ہو گیا مؤکد، اور کلاہما ان کی تاکید، کلاہما کیا ان کی تاکید ہے، اور یہ تاکید معنوی ہے۔ نصر القوم اجمعون، پوری قوم نے مدد کی، القوم مؤکد، اجمعون تاکید، یہ تاکید معنوی ہے۔ قرأت القرآن کلہ، قرآن مؤکد، کلو تاکید، اور یہ تاکید کون سی تاکید ہے، اب باقی آگے بتانا آپ۔ رأیت زیدن و بکرن کلیہما، میں نے زید و بکر دونوں کو دیکھا۔ فعل ھذا خالد و ناصر اعینہما، اس کو خالد اور ناصر نے خود کیا، اس کو خالد اور ناصر نے خود کیا۔ اس میں کون مؤکد ہے کون تاکید بتائے گا کوئی؟ ناصر خالد مؤکد، ناصر تاکید کیسا ہو سکتا ہے؟ ارے ڈبل لفظ ہو، ڈبل کہاں ہے اس میں؟ یہ خالد اور ناصر یہ دونوں مؤکد ہے، اور اعینہما کیا ہے، یہ تاکید ہے، تاکید لفظی، تاکید لفظی، سب سر ہلا رہے ہو، تاکید لفظی ہے یہ۔ اعین تثنیہ نہیں ہے، جمع ہے۔ نمبر جزبہ، درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ الخلیفۃ قضا نفسہ، خود خلیفہ نے فیصلہ کیا۔ تو یہاں پر ضمیر قضا کے اندر ہوا ضمیر ہے، مرفوع متصل ہے، اور مرفوع متصل کی تاکید معنوی جبھی لا سکتے ہو جبکہ تاکید لفظی لے آؤ۔ تو یہاں ہوگا الخلیفۃ قضا ہوا نفسہ، کیا ہوا نفسہ۔ اخذ السارقان عینہ، خود وہ دونوں چور پکڑے گئے۔ تو اخذ السارقان، سارقان تثنیہ ہیں تو عین کے ذریعے سے کیسے لے کے آؤ گے، اعینہما۔ جب مؤکد جمع یا تثنیہ ہو اور نفس یا عین کے ذریعے سے تاکید لے کر کے آؤ تو نفس یا عین کے آتے ہیں یہ جمع آتے ہیں، سمجھے، اور مؤکد کے مطابق ان کے ساتھ ایک ضمیر ہوتی ہے تو یہ اعینہما ہو جائے گا۔ ما ضربتہ ایاہ،
یہ ما ضربتہ ایاہو، یہاں ہوگا یہ ما ضربتہ ہوا، یہ کیوں ہوگا؟ ما ضربتہ ہوا، ہاں ہاں ما ضربتہ ہوا، ایسے قرأت القرآن کلہا، تو کلہا نہیں بلکہ کلہ ہو، جاء القوم اجمعوا نہیں بلکہ اجمع، اشتریت غلامین اجمعا، ارے بھائی غلامین ہے، غلامین تو کیا ہوگا یہ اجمعینہ، ارے آئینہ نہیں، جمع ہی استعمال ہوتا ہے، جمع. بلکہ اجمعوں کے بجائے یہ تثنیہ ہیں تو یہاں لے کر کے آؤ آپ کلیہما، ہاں کیا کلیہما، میں نے دونوں غلاموں کو خریدا، تثنیہ، اشتریت الغلامین کلیہما. جاء الملوک نفسہم، تو نفسہم نہیں بلکہ انفسہم، اکرہ نفس النمیمۃ، میں خود چغلی کو ناپسند کرتا ہوں، اکرہ انا نفسی، اکرہ انا نفسی، یہ آپ کو بنا کر لے کر کے آنا ہے، سمجھے؟